عاملین کرام، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، فرمایا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ فرمایا ان 3 اعمال کے ذریعے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر مدارس کے تعمیر کے اندر اپنا تعاون کرنا، مسجد کی تعمیر میں تعاون کر دینا، یا پھر کوئی نیکی کا کام کرنا جیسے نلکا لگوا دینا، کہیں نلکا لگوا دیں کہ مسلمان اس سے پانی پیتے رہیں، جب تک بھی لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مساجد بنوا دینا، مدارس بنا دینا، اس سے کیا ہوگا؟ جب تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اس مرنے والے شخص کو اس کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجدوں کے اندر قرآن پاک رکھوا دینا، سپارے رکھوا دینا، احادیث مبارکہ رکھوا دینا، یہ چیزیں تاکہ لوگ جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے اس کو بھی ان کو تو ثواب ملے گا لیکن رکھوانے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا ایک اچھا عمل ہے یہ۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کتنی سخاوت کرتے ہیں، کتنا صدقہ دیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں۔ ہمارا اگر کبھی قسمت سے کبھی دل کر بھی جائے کہ چلو اللہ کی راہ میں پیسے دے دیتے ہیں، چلو آج سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں، چلو آج 100 کا نوٹ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیں آج ہماری سخاوت بھی 100 سے زیادہ کی نہیں ہوتی؟ اب میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص نے چلو سخاوت کے دریا بہانے کا ارادہ کر لیا، اپنے بٹوے کو نکالا، اب وہ شخص جو ہے بٹوے میں دیکھتا ہے 2 نوٹ رکھے 100، بٹوے کو نکالا، اب وہ شخص جو ہے بٹوے میں دیکھتا ہے 2 نوٹ رکھے 100 کے، ایک نیا نوٹ ہے ایک گلا ہوا نوٹ ہے، کون سا دے گا وہ؟ یقین جانے وہ اس گلے سڑے نوٹ کو نکال کر اللہ کی راہ میں دے دے گا۔ کیوں؟ چلو اس کو دے دیتے، یہ ویسے بھی اس دکان والے نے بھی نہیں چلایا تھا، اور دوسری دکان پہ دیا تھا گٹکا خریدنے کے لیے، اس نے بھی نہیں چلایا تھا، وہاں سے Z21 خرید رہا تھا اس نے بھی نہیں لیا تھا، سگریٹ خریدتے وقت بھی اس نے منع کر دیا تھا کہ نوٹ نہیں چلے گا، چلو اس کو دے دیتے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا کہ اللہ کی راہ میں میں نے آج، اور لوگ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں نے آج 100 کا نوٹ دے دیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ دوسرا حضور پاک نے کیا فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا ایسا علم چھوڑ جانا کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دین کا علم لوگوں کو سکھا دیا، اپنے بچوں کو شاگردوں کو سکھا دیا، اب وہ بچوں نے علم سیکھ اپنے بچوں کو شاگردوں کو سکھا دیا، اب وہ بچوں نے علم سیکھ کر وہ آگے پہنچا رہے، اب وہ جب تک وہ بھی عمل کرتے رہیں گے دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا آپ تو مر جاؤ گے لیکن اس علم کا پھیلانے کا جو سلسلہ جو جاری رہے گا، فرمایا اس کی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتی رہے گی۔ کتنی ہی پیاری بات فرمائی۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں آج تو ہم خود کو، ہمیں نمازیں پڑھنی نہیں آتی، قرآن ہم نے صحیح معنوں میں نہیں پڑھا، خود نے ہم نے نہیں سیکھا، دوسروں کو کیا سکھائیں گے ہم لوگ؟ تیسری چیز فرمایا تیسرا نیک اولاد کو چھوڑ جانا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری اولادیں کتنی نیک ہیں۔ نیک اولاد کب بنتی ہے؟ جب وہ علم سیکھتی ہے، حافظ قرآن بنے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرے، تب بنتی ہے نیک۔ یا لوفروں کے ساتھ، چرسی، موالی، شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے نیک اولاد بنتی۔ آج ہماری اولادوں کو دیکھیں، کوئی چرسی بنی ہوئی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی شرابیوں کے ساتھ گھوم رہی ہے، کوئی لوفروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، وہ نیک کیسے بنے گی؟ آج ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں صرف دیکھ کر ہی قرآن پڑھا سکیں، پیدا ہوتے ہی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اس کو میکینک کی دکان پہ پھینک دو، اس کو درزی کی دکان پہ پھینک دو، اس کا دماغ اچھا، اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے۔ اچھا کوئی اولاد میں کوئی ایک نکما نکھٹو کوئی ایسا مل گیا جو درویش سا ہے، کوئی پاگل سا ہے، چلو اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور کوئی تو کام میں آئے گا نہیں، مدرسے میں چلو حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ پھر اولاد کیسے نیک بنے گی؟ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش کا سبب بنے۔ آج ہم لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا تو ہم اپنی اولاد کو کہاں سے سکھائیں؟